بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس۔ آج ہم قانون تکلیل افادہ مختتم کو گوشوارہ، گراف، مفروضات اور حدود کی مدد سے ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ اس قانون کا جو نام ہے قانون تکلیل افادہ مختتم، یعنی کہ اس قانون میں افادہ مختتم جو ہے وہ تکلیل ہوگا، وہ کم ہوگا، یعنی کہ جیسے جیسے ہم کسی چیز کو استعمال کریں گے ویسے ویسے اس چیز کا افادہ مختتم بھی گرتا چلا جائے گا۔ تعریف ہے جی سب سے پہلے، دیگر حالات بدستور رہیں، جیسے جیسے کسی چیز کو مسلسل استعمال کیا جائے گا ویسے ویسے اس چیز کا مختتم افادہ گرتے گرتے صفر ہونے کے بعد منفی ہو جائے گا۔ یہی سوال کا نام ہے اور یہی اس کی تعریف ہے۔ سب سے پہلے جی مفروضات میں ہم فرض کر رہے ہیں کہ صارف جو ہے وہ عقل مند ہے، یعنی کہ وہ سمجھدار ہے اور وہ اپنے افادے کو زیادہ سے زیادہ کرنا چاہتا ہے۔ نمبر 2 پہ یکساں مقدار۔ اس سوال میں ہم نے فرض کیا ہے کہ جو بھی چیز ہم استعمال کر رہے ہیں اس کی اکائیاں ایک دوسرے کے برابر ہیں اور اس کی نوعیت بھی یکساں ہونی چاہیے۔ نمبر 3 پہ چیز کو مسلسل استعمال کیا جائے گا۔ چیز کو استعمال کرنے کے دوران کسی قسم کا کوئی گیپ یا کوئی وقفہ نہیں آئے گا۔ چیز کا ایک یونٹ استعمال کرنے کے فوراً بعد دوسرا یونٹ جو ہے وہ استعمال کیا جائے گا۔ نمبر 4 پہ ہے تقسیم پذیری۔ شے کی تمام اکائیاں تقسیم پذیر ہیں، ان کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 5 پہ زر کا مختتم افادہ ساکن فرض کیا گیا ہے۔ یہ ایم سی کیوز کے لیے بھی بڑا امپورٹنٹ ہے۔ نمبر 6 پہ ہے صارف کا رویہ۔ یہاں پہ ہم فرض کریں گے، یہ مفروضہ ہے کہ صارف کی ذہنی کیفیت تبدیل نہ ہو، اس کا رویہ نہ بدلے۔ دیگر عوامل میں چیز کی قیمت، فیشن، آبادی، موسم، رسم رواج، ذائقہ، عادت وغیرہ جو ہے اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی واقع نہ ہو۔ اس کی ایک بہت ہی مشہور اور آسان مثال ہے جس میں ہم یہ فرض کرتے ہیں کہ ایک صارف شدید پیاسا ہے اور وہ پیاس کے بدولت پیاس کی وجہ سے پانی کا استعمال کرتا ہے، تو شروع میں جو وہ پانی کا گلاس پیے گا، پانی کا پہلا گلاس پیے گا، اسے بہت ہی زیادہ افادہ حاصل ہوگا۔ اگلے گلاس سے جو اس کو افادہ حاصل ہوگا وہ پہلے گلاس سے کم حاصل ہوگا۔ اس کے بعد تیسرے گلاس سے جو افادہ حاصل ہوگا وہ دوسرے گلاس سے کم ہوگا، اور ایسے ہی ایک پوائنٹ پہ اس کی حاجت جو ہے وہ پوری ہو جائے گی، وہاں پہ اس کا افادہ مختتم صفر ہو جائے گا۔ اس صورتحال کو نقطہ سیری کہا جاتا ہے، یعنی کہ سیر ہونے کا مقام ہے، اس کی حاجت مکمل طور پہ پوری ہو گئی ہے۔ اس کے بعد بھی اگر وہ چیز کا استعمال جاری رکھے گا تو اس کا افادہ منفی ہو جائے گا، اس کی صحت کے اوپر اس کے منفی اثرات مرتب ہوں گے۔ گوشوارہ ہے جی بہت آسان۔ سب سے پہلے چیز کی اکائیاں جو ہیں وہ 7 یونٹ چیز کے استعمال کیے گئے ہیں، 1 سے 7 تک آپ کے سامنے ہیں۔ دوسرا کالم ہے کل افادہ، تیسرا کالم ہے مختتم افادہ۔ یہ پورا سوال جو ہے وہ مختتم افادے کے گرد ہی گھومتا ہے، جس میں ہم نے یہ بات پہلے بھی کر لی ہے کہ اس سوال کے مطابق افادہ مختتم جو ہے وہ کم ہوگا۔ آپ کے سامنے ہے کہ آپ نے پہلی چیز استعمال کی تو افادہ مختتم ہے 10، دوسری چیز پہ افادہ مختتم 8، جیسے جیسے چیزیں بڑھ رہی ہیں ویسے ویسے افادہ مختتم 10، 8، 6، 4، 2، 0، 0 کے بعد -2، یہ مسلسل گر رہا ہے۔ مختتم افادے کی مدد سے ہی ہم نے کل افادہ بنانا ہے۔ اکنامکس کے جتنے بھی سوالات ہیں ان میں ایسا ہی ہوتا ہے، یعنی کہ مختتم کو آپ اگر جمع کر لیں تو وہ آپ کے پاس کل بن جائے گا۔ تو سب سے پہلے مختتم کا 10 ہم نے کل میں ٹرانسفر کیا، وہ 10 ہو گیا۔ اس کے بعد مختتم افادہ 8 ہے، 10 اور 8 کو جمع کر کے کل افادے میں ہم نے 18 لکھ دیا۔ اس کے بعد مختتم افادے جو پہلے 3 ہیں 10، 8، 6، ان کو جمع کر کے 24 لکھ دیا۔ ایسے ہی باقی بھی مختتم افادے ہم جمع کرتے چلے جائیں گے اور ان کو کل افادے میں لکھتے چلے جائیں گے۔
تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ جب نمبر چھٹی اکائی جو ہے وہ چھٹا یونٹ استعمال کیا گیا ہے تو کل افادہ 30 ہے، اس سے پہلے بھی 30 تھا، ساکن ہو گیا ہے اور زیادہ سے زیادہ ہو گیا ہے، اور مختم افادہ گرتے گرتے صفر ہو گیا ہے۔ وہ مقام جس مقام پر مختتم افادہ صفر ہو اور کل افادہ زیادہ سے زیادہ اور ساکن ہو، اس مقام کو نقطہ سیری کہتے ہیں، پوائنٹ آف سیچوریشن بولتے ہیں اس کو انگلش میں، یعنی کہ اس کے بعد چیز کو مزید استعمال کرنے کی اب گنجائش نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اگر چیز کو مزید استعمال کیا جائے گا، جیسا کہ 7ویں اکائی استعمال کی گئی ہے، تو کل افادہ آپ دیکھیں کہ 30 سے کم ہو کے 28 ہو گیا ہے، اور مختم افادہ جو ہے وہ صفر کے بعد مزید گر گیا ہے، یعنی کہ منفی ہو گیا ہے، -2 ہو گیا ہے۔ یہ آپ کے پاس گوشوارہ ہے۔ گوشوارے کے بعد جی اس کی وضاحت ہے، آپ نے دیکھ لینی ہے، آپ کو پہلے بھی ڈسکس یہ چیز ہم نے کر لی ہے۔ اس کے بعد ہے جی اس میں ہم ڈسکس کریں گے گراف۔ گراف میں ایکس ایکسس پر چیز کی اکائیاں اور وائی ایکسس پر مختتم پیداوار کو میئر کیا گیا ہے۔ تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مختتم پیداوار کا جو خط ہے اس کا منفی جھکاؤ ہے، 1 پہ وہ 10 ہے، 2 پہ 8 ہے، 3 پہ 6 ہے، 4 پہ 4 ہے، 5 پہ 2 ہے اور 6 پہ 0 ہے، 7 پہ یہ -2 ہو گیا ہے۔ اس طرح سے ہم نے نیگیٹیولی سلوپ جو ہے وہ مختتم افادے کا جو کرو ہے MU وہ ہم نے ڈرا کیا ہے۔ اس کے بعد آخر پہ جی ہم ڈسکس کر رہے ہیں اس کی حدود۔ حدود کے لیے سب سے پہلے جی ہمارے پاس کہ جن چیزوں کے اوپر یہ اس قانون کا اطلاق نہیں ہوتا ان کو ہم نام دیتے ہیں حدود کا۔ تو سب سے پہلے جی ہمارے پاس ہے علم، تعلیم، اچھی کتابیں۔ اس سوال میں ہم نے یہ پڑھا ہے کہ جیسے جیسے کسی چیز کا زیادہ استعمال کیا جائے گا ویسے ویسے اس چیز کا مختتم افادہ گرتا چلا جائے گا، لیکن یہ ہمارے پاس کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جن کا مختتم افادہ گرتا نہیں ہے بلکہ وہ بڑھتا ہے۔ نمبر 1، علم، تعلیم اور اچھی کتابیں۔ جتنا ان کو زیادہ پڑھیں گے، حاصل کریں گے، اتنا ان کا افادہ بھی گرے گا نہیں بلکہ بڑھے گا، زیادہ ہوگا۔ اس کے بعد جی نیکسٹ آپ دیکھیں نایاب اشیاء۔ نایاب اشیاء، آپ کسی تاریخی مقام کی سیر کرتے ہیں، تاریخی آلات، تاریخی قدیم ترین اشیاء کو اگر آپ جمع کرتے ہیں تو وہ چیزیں جتنی پرانی ہوتی چلی جائیں گی آپ کے لیے ان میں افادیت اتنی زیادہ ہوتی چلی جائے گی۔ نمبر 3 پہ ہے مشاغل۔ مشاغل کے لیے آپ اپنے شوق کو جتنا زیادہ پورا کریں گے اتنا آپ کے لیے وہ اس میں افادہ جو ہے وہ بڑھتا چلا جائے گا، کم نہیں ہوگا۔ نمبر 4 پہ ہے مال و دولت۔ مال و دولت کی خواہش کبھی بھی کم نہیں ہوتی، جتنی مال و دولت کسی کے پاس زیادہ ہوگی افراد لوگ ان کو مزید زیادہ کرنے کی کوشش کریں گے اور اس میں افادیت کم نہیں ہوگی، بڑھتی چلی جائے گی۔ نمبر 5 پہ ہے سیاسی اختیارات۔ سیاسی اختیارات کے حصول کی خواہش بھی انسان میں کبھی کم نہیں ہوتی۔ ایک شخص اس کے پاس کم سیاسی اختیارات ہیں تو وہ ان کو مزید زیادہ کرنا چاہتا ہے، اس سے بھی زیادہ کرنا چاہتا ہے۔ تو سیاسی اختیارات میں جیسے جیسے اضافہ ہوگا ویسے ویسے اس میں افادیت وہ اس کا مختتم افادہ کم نہیں ہوگا بلکہ زیادہ ہوتا چلا جائے گا۔ نمبر آخر پہ ہے استعمال میں اضافہ۔ مثال کے طور پہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا استعمال زیادہ کرنے سے ان کی افادیت بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔ وہ چیزیں ہیں موبائل فون، انٹرنیٹ، کمپیوٹر، ٹیلی فون۔ آپ ان چیزوں کو جتنا زیادہ استعمال کریں گے اتنی ان میں افادیت بھی بڑھتی چلی جائے گی۔ اگر آپ ان کو استعمال نہیں کریں گے تو یہ چیزیں آپ کے لیے افادہ نہیں رکھ سکتی۔ تو یہ آج کا ہمارا ٹاپک تھا، قانون تقلیل افادہ مختتم، کہ جس میں ہم نے سب سے پہلے تعریف کی بات کی ہے، تعریف کے بعد پھر ہم نے مفروضات پڑھے ہیں، اس کی وضاحت پڑھی ہے، ٹیبل بنایا ہے، گراف
ان کی وضاحت، اور آخر پہ ہم نے اس کی حدود کے بارے میں ڈسکس کیا ہے۔ تو اس کو دیکھیے گا، سمجھیے گا، ٹیبل ڈائیگرام کو کاپی پہ ڈرا کر کے بھی دیکھیے گا۔ آپ کے پیپر کے لیے یہ بڑا اہم سوال ہے، اس کو ریوائز کیجیے گا، یاد کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔